اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یکم رمضان المبارک سے آج 23 رمضان المبارک تک مسلسل نشستیں ہو رہی ہیں اے ایچ پی اسلامک یوٹیوب چینل پر، الحمدللہ فیس بک پیج پر، ٹک ٹاک اے ایچ پی پر مسلسل پروگرامات چل رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے 2 پروگرامات ناظرین باقی رہ گئے ہیں، 2 نشستیں باقی رہ گئی ہیں کل اور پرسوں کی، اور انشاءاللہ پھر آگے جو شیڈول ہوگا ہماری اے ایچ پی ٹیم کا اس کے مطابق آگے سلسلہ چلے گا۔ رمضان المبارک کے بعد انشاءاللہ ماہانہ 2 نشستیں ہوا کریں گی، دور حاضر پر تبصرہ ہوگا، اسلام کی تاریخ پر، ہسٹری پر بات ہوگی، جیسے بہت سارے خرافات چل رہے ہیں، بہت ساری عجیب و غریب باتیں، فتنے اٹھ رہے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ ہم اپنے اس چھوٹے سے پلیٹ فارم سے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چڑیا کے منہ میں پانی کے مثال دی جاتی ہے کہ وہ اس نے بھی اپنا درج کرایا، حالانکہ وہ آگ بجھنے والی نہیں تھی۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی خریدار میں خاتون تھی جو رسی لے کر کے آئی تھی، تو ناظرین وہ بھی رسی سے یوسف علیہ السلام کو خریدنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن سے تھا، لیکن اس فہرست میں نام لکھانا تھا۔ تو ہم بھی اسی طریقے سے اس مشن پر ناظرین گامزن ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ عوام کی اصلاح ہو۔ ہمیں اس چیز کا بھی بخوبی علم ہے کہ یہ جو پروگرامات ہوتے ہیں دینی اصلاحی، وہ کم لوگ دیکھتے ہیں، لیکن ہمارا یہ مواد کوشش کرتے ہیں کہ ٹویسٹ والا ہو، یونیک ہو، منفرد ہو، جس پر عوام الناس، اہل سنت ہو یا کوئی بھی مکتب فکر والے ہو، وہ اس کو دیکھیں ضرور مکمل، تاکہ آپ کو تاریخ کا پتہ چلے، قرآن کا پتہ چلے، حدیث کا پتہ چلے۔ تو مختصر آج ایکسپیکٹڈ ہے کہ جمعۃ الوداع ہے شاید ہمارے اس رمضان المبارک پاکستان میں، تو آج 23 رمضان المبارک ہے، جمعے کا ببرکت دن ہے، اور سید الایام کہا جاتا ہے، مومنین کے لیے عید کا دن کہا جاتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو موجود ہے شخصیت، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ماشاءاللہ علمی شخصیت، عظیم خانوادہ سے ان کا تعلق، میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی صدیق سعدی صاحب سے ہے۔ وہ ہمارے ساتھ اس سٹیج پر تشریف فرما ہے، اور موضوع بھی ناظرین بڑا خوبصورت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کے ایام تھے گزشتہ، تو موضوع ہے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی علمی خدمات کے حوالے سے اور ان کی شجاعت کے حوالے سے۔ کیونکہ ہمارے پروگرام کا دورانیہ بڑا کم ہوتا ہے، تو کوشش کریں گے کہ اسی دورانیے میں رہ کر کے گفتگو کو سمیٹے۔ یہ موضوع ناظرین ایسا ہے کہ جو اس چھوٹے سے دورانیے میں کیا کہ گھنٹوں کی گفتگو بھی اس پر کی جائے بہت کم ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ چیدہ پوائنٹس پر بات کریں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی صاحب، پہلے تو ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی گوناگوں مصروفیات سے وقت نکالا۔ جیسا میں بہت سارے پروگرامات میں کہتا ہوں کہ علماء کرام کے لیے، حفاظ کے لیے، جو منزل سنانے والے ہیں، تراویح پڑھانے والے، سننے والے، سنانے والے، درس و تدریس کے شعبے سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں، وہ اس رمضان میں تھوڑی سی ان کی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں، تو اس میں وقت نکالنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن سی بات ہے، لیکن پھر بھی ہم آپ کو سیلوٹ پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اس جمعے کے بھی مصروف ترین دن میں آپ نے وقت نکالا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ یہ تو پہلے مائک پکڑیں آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے مفتی صاحب جیسے اور علماء کرام کا رمضان مصروف گزرتا ہے، اسی طرح آپ کا بھی گزر رہا ہوگا، تو اپریشیٹ ہم کرتے ہیں آپ کو کہ آپ نے وقت نکالا۔ ڈائریکٹلی ٹاپک کی طرف آتے ہیں، پروگرام کی ہم اس میں بھی نہیں جاتے کہ آپ سرا رہے ہیں یا اس طرح، اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہوئی تو کر لیجئے گا، لیکن آگے ڈائریکٹلی چلتے ہیں۔ پہلے نمبر پر تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شخصیت کے اوپر ڈائریکٹلی ہم بات کرتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے علم کے حوالے سے نبی کریم کے جو ارشادات ہیں احادیث میں، وہ تھوڑا سا ہماری عوام الناس کو اس حوالے سے تھوڑی سی گائیڈ لائن دے دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ فقیر کو یہاں پہ طلب کیا اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے اپنی گزارشات پیش کرنے کا موقع دیا۔ آپ کو مبارک بھی پیش کروں گا کہ آپ نے بہت اچھا سلسلہ یہ شروع کیا ہے، یہ تعلیم و تعلم کا، تربیت کا، مولا علی کے فضائل، اہل بیت کے فضائل۔ اللہ رب العزت اس سلسلے کو دوام عطا فرمائے، آمین، اور آپ کے اس یوٹیوب چینل کو کامیابیاں دے۔
جہاں تک بات ہے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ مولا علی کی وہ ذات ہے، اس گھر میں مولا علی دنیا میں تشریف لائے کہ جس گھر نے سب سے اولین نقوش، سب سے پہلے نقوش رسول اللہ کے محفوظ کیے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی جو زمانہ نبوت ہے، اس کو جس گھرانے نے دفاع دیا ہے، سماجی، معاشرتی اور خاندانی اعتبار سے جو مخالفتیں تھیں، دشمنیاں تھیں، عداوتیں تھیں، ان کا جو کلا کما کیا اور ان کا سامنا کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاون بنا، وہ حضرت ابو طالب کا گھرانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس گھرانے میں مولا علی آنکھ کھولتے ہیں تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو احوال مولا علی نے دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یا حضرت ابو طالب کے گھرانے نے دیکھے ہیں، وہ کسی اور گھرانے کو دیکھنا میسر نہیں آئے۔ سبحان اللہ۔ تو اس خاندان کا یہ امتیاز ہے کہ حضور علیہ السلام کی پرورش بھی ہوئی، اعلان نبوت سے پہلے کا دور بھی اس گھرانے نے دیکھا، نبوت کے بعد کا اولین دور جو تھا اس میں بھی معاون سیاسی، سماجی طور پر، معاشرتی طور پر مولا علی کا گھرانہ تھا۔ تو جنہوں نے اولین نقوش دیکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اولین ایام دیکھے ہیں، تو یقیناً عاشقان رسول کے لیے وہ گھرانہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور اس گھرانے کے ایک فرد فرید مولا علی مرتضیٰ شیر خدا خیبر شکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ تو آپ کا یہ امتیاز رہتی دنیا تک قائم رہے گا، جیسا کہ اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ نے ازل میں کچھ روحوں کا انتخاب فرمایا میری رفاقت کے لیے، اور وہ میرے صحابہ ہیں، اور صحابہ کے اس انجمن میں جو مقام اور مرتبہ مولا علی کو حاصل ہے وہ شاید ہی کسی اور کو حاصل ہو۔ بے شک کہ مولا علی کے گھرانے میں رسول اللہ نے پرورش پائی ہے، اور پھر مولا علی نے جو پرورش پائی ہے اپنی ابتدائی، وہ حضور علیہ السلام کے ہاں پرورش فرمائی ہے۔ صحیح۔ تو حضور کے ہاں ان کا آنکھ کھولنا، ان کا ماحول کو دیکھنا، رسول اللہ کے ایام کو دیکھنا، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مولا علی کی وہ ذات ہے کہ جنہوں نے زمانہ جاہلیت کی کوئی عادت نہیں اپنائی، بلکہ جو بھی آپ کے سامنے عادات آئیں یا آپ کے کردار میں ہمیں چیزیں ملتی ہیں، ان پر رسول اللہ کی چھاپ ہے۔ واہ۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی رسول اللہ کی میت میں رہے، اعلان نبوت کے بعد بھی رسول اللہ کے سامنے رہے، تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مولا علی کا کردار کتنا نکھرا ہوا اور اجلا الگ ہے۔ ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے اس پیرائے میں بتایا، اور اس چیز کو اسپیسیفک ناظرین انہوں نے کر دیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جو انداز تھا، جو بچپن تھا، جو اس کا خانوادہ تھا، ان کا جو فیملی ٹرم بھی تھا، چچا بھی تھے، ان کے جو نبی تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، اس طرح ایک آپس میں ان کا تعلق بھی تھا، ان کی پرورش بھی ادھر ہوئی، اور پھر ان کے فوت ہونے کے بعد ان کی تربیت بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور دعوت ذوالعشیرہ میرے خیال میں کہا جاتا ہے جس میں وہ فرسٹ تھا، تو اس میں بھی آپ نے کردار یہ ادا کیا کہ چھوٹے بچے ہونے کے باوجود کھڑے ہو کر کے کہا کہ میں آپ کا ساتھ نبھاؤں گا، اور وہ ساتھ ایسا تھا کہ وہ آخر تک آپ نے بڑی دلیری کے ساتھ نبھایا۔ آگے چلتے ہیں مفتی صاحب کہ صحابہ کرام میں جو منفرد مقام تھا علمی اور فقہی کے لحاظ سے، وہ کچھ تھوڑا سا واضح کر دیں، اور فقہ کے حوالے سے بتا دیں کہ وہ اسپیسیفک کوئی علم ہوتا ہے ہماری ناظرین کو کہ وہ حضرت علی کے پاس ہی تھا۔ بحمدی تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام نے جہاں پر مولا علی کے فضائل و مناقب بیان فرمائے ہیں وہ تو بے شمار ہے، لیکن ایک مخصوص حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں علم کا شہر ہوں۔ علم وہ جو رب کی عطا ہے، جو وحی خدا ہے، اور پھر وحی کے ساتھ ایک الہام ہے، وہ بھی علم خدا بندی کا ایک ذریعہ ہے
اللہ کی طرف سے علم جو عطا ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا الہام اور وحی پر اور غیبی جتنے علوم ہیں ان کا مجھے شہر بنایا گیا، ان کا مجھے شہر بنایا گیا. مدینۃ العلم ہوں میں. واہ. انبیاء اور رسول کو جو علوم عطا ہوئے وہ بھی اسی شہر علم کا صدقہ تھے. واہ. تو حضور فرما رہے کہ میں علم کا شہر ہوں، اور اس شہر کا جو دروازہ ہے، مرکزی گیٹ ہے، وہ مولا علی کا. سبحان اللہ. وہ علی بابھا، علم کا دروازہ علی ہے. تو مولا علی کے فضائل و مناقب میں دیکھا جائے شجاعت ہے، کردار ہے، تقوی ہے، حسن عمل ہے، سخاوت ہے، بے شمار چیزیں. لیکن ان سب فضائل و مناقب میں مولا علی علمی اعتبار سے سب سے زیادہ غالب نظر آتے. اللہ اکبر. واہ. اور آپ کے اس علمی غلبے کی یہ انفرادیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو باب علم قرار دیا، تو حضور جس کو علم کا دروازہ قرار دے دیں، اس کا مطلب ہے کہ علم کی چھاپ آپ کی شخصیت پر گہری ہے. اچھا، علمی منطق کے حوالے سے کوئی ایسا پیچیدہ مسئلہ آپ نے جو حل کیا ہو، یا ایسی کوئی گتھی کو سلجھایا ہو آپ نے جس سے یہ واضح ہوا ہو، حالانکہ واضح تو عیاں ہے، لیکن جس سے ہائی لائٹ ہوئے ہو آپ کے، یار یہ تو مسئلہ ایسا تھا کہ یہ تو کسی سے حل ہی نہیں ہو رہا تھا؟ کوئی ایسا مسئلے یا کوئی ایسی کوئی واقعات ایک دو اگر آپ کے ذہن میں ہے تو ہماری ناظرین کی گوش گزار کریں. جہاں تک فقہ اور عدالتی مسائل کا تعلق ہے یا فقہی مسائل کا تعلق ہے، تو اس میں بھی دیکھیں حضور نے کیا فرمایا، اقضاکم علی، تم میں سب سے بڑے جج، بڑے منصف، بڑے قاضی علی ہے. سبحان اللہ. حضور فرما رہے اقضاکم، اے میرے صحابہ تمہاری اس انجمن میں سب سے بڑا قاضی، قاضی القضات جس کو ہم کہتے ہیں، چیف جسٹس کہتے ہیں، وہ مولا علی کی ذات. واہ واہ. اب مولا علی نے جو رسول اللہ کے پاس رہ کے علم حاصل کیا، اور اس کے بعد آپ آ جائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت. تو ان ادوار میں قضاء، فقہ، علم اور علمی مصدر اور علمی مرجع کی حیثیت مولا علی کی تھی. سبحان اللہ. پہلے دور میں، دوسرے دور میں، تیسرے دور میں جتنے بھی فیصلے ہوئے ان میں مولا علی کی ذات نمایاں نظر آتی ہے. ان تینوں ادوار میں ہم دیکھتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ان تینوں ادوار میں بہترین معاون اور قابل اعتماد مشیر کے طور پہ ہمیں نظر آتے ہیں. فیصلے مولا علی کے ہاتھوں ہوتے ہیں. ایک فیصلہ آپ نے فرمایا تو میں عرض کرتا ہوں، ایک عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا 6 ماہ کے بعد، تو شور اٹھ گیا، مقدمہ قائم ہو گیا. تو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، آپ کے پاس جب فیصلہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں واضح ہے کہ حمل اور دودھ پلانے کی مدت 30 عام. واہ. تو اب یہ جو 30 ماہ بنتے ہیں، 30 ماہ میں سے آپ 24 ماہ کر لیں دودھ پلانے کے، صحیح، 24 کے بعد باقی بچ کے 6. تو قرآن کی اس نص سے ثابت ہوا کہ حمل کی کم از کم مدت 6 ماہ ہو سکتی ہے، 6 مہینے ہو سکتی ہے. سب حیران رہ گئے کہ مولا علی نے کہاں سے یہ استدلال کیا، اور اس مشکل گتھی کو آپ نے سلجھا دیا. اس طرح بے شمار مثالیں ہیں. اچھا، آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جو دور کے فیصلے ہیں وہ آج بھی نافذ العمل ہیں، اور امت کے لیے وہ علمی مصدر کی حیثیت رکھتے ہیں. مولا علی کے جو اقوال ہیں، ملفوظات ہیں، آپ کے سنہری جو حکمت بھرے اقوال ہیں، وہ آج بھی امت کی رہنمائی کر رہے ہیں. صحیح. مولا علی کا فقہ میں جو مقام ہے کہ آپ کے اقوال کو حجت سمجھا جاتا ہے. کیوں نہ ہم حجت سمجھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ اور خلفائے اسلام ان کے اقوال کو حجت سمجھتے ہیں اور ان کو نافذ کرواتے ہیں. تو علم و فقہ میں اور فتویٰ و قضاء میں مولا علی کا یہ خاصہ ہے کہ آپ کے اقوال رہتی دنیا تک
امت کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جو علمی تفردات ہیں، علمی اور تربیتی اور تعلیمی ان کے جو اثرات ہیں وہ رہتی دنیا تک ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بعد آ گیا تابعین کا دور۔ تابعین کے دور میں آپ دیکھیں، تبع تابعین کے دور میں دیکھیں، جتنے بھی فقہاء ہیں سب نے مولا علی کے اقوال کو، آپ کے فتاوی کو، آپ کے فیصلوں کو فقہ اسلامی میں جگہ دی ہے اور انہیں بطور حجت پیش کی ہے۔ کیوں نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کی جو علمی رہنمائی ہے وہ مولا علی کا خاص ہے۔ واہ، اچھا مفتی صاحب آگے چلتے ہیں اس بات کو لے کر کے۔ وہ آپ نے بات کی کہ پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ، تیسرے خلیفہ، ان کے مشیر، وزیر اور اہم جو عہدہ تھا ان کے پاس تھا، وہ بھی ایک عموماً فرمایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ان کے ادوار میں حضرت علی کرم اللہ کریم کے دور میں جو حکومت تھی ان کی، اس میں بڑے مسائل شروع ہو گئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ان ادوار میں نہیں تھے، آپ کے دور میں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ میری عوام میرے ساتھ ہیں، اور ان کا مشیر اور ان کو مشاورت کرنے والا میں تھا، میں علم و حکمت کے ساتھ ان کو مشاورت کرتا تھا، تو آپ عوام میں، تو اس وجہ سے بہت سارے مسائل کھڑے ہو گئے۔ تو یعنی کہ اس سے بھی ان کی شان ایک اسپیسیفک ہوتی ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں مفتی صاحب کہ آپ کی شجاعت کے بے تحاشا واقعات ہیں، مطلب تاریخ بڑھی ہوئی ہے ہر جنگ میں، یعنی کہ مین آف دی بیٹل آپ ہی دے جنگ کے، لیکن کچھ چیدہ منفرد واقعات ہماری ایمان کی تازگی کے لیے آپ اگر شجاعت کے حوالے سے حضرت علی کے بیان کریں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو شجاعت اور بہادری ہے وہ ہمیں اسلام کے ہر کٹھن مرحلے میں نظر آتی ہے۔ صحیح۔ سب سے مشکل مرحلہ تھا دعوت ذوالشیرہ، جس کا آپ نے ذکر کیا کہ وہاں پر اب جب دعوت پیش کی گئی تو سناٹا تھا، سب دم خود رہ گئے کہ جو دین رائج ہے اس کے خلاف ٹکر لینی ہے، جو نظام رائج ہے اس سے جا کے ٹکرانا ہے، تو کون ٹکرائے گا؟ تو سب سے پہلے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، واہ سبحان اللہ، کیا آپ نے کہا علی آپ کے ساتھ ہیں۔ واہ واہ۔ اور مولا علی کی یہ خاصیت ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، بالکل کم عمری تھی اگرچہ، لیکن آپ کا یہ دماغ دیکھیں کہ آپ سب سے پہلے کھڑے ہوئے۔ واہ بالکل۔ اگر بہادری بھی ہے، بڑی عمر کے افراد کھڑے ہوں تو ان کا سمجھ آتا ہے تجربہ ہے، عقل ہے، عمر گزاری انہوں نے اس ماحول میں، معاشرے میں۔ صحیح۔ لیکن مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بغیر کسی سوچو بچار کے فوراً کھڑے ہو جاتے۔ اسے پتہ چلا کہ آپ کو اللہ رب العزت نے عقل رسا دی ہوئی تھی، عقل کامل تھی، اور جذبہ کامل تھا کہ آپ کا ایک لمحہ بھی جاہلیت کی علائشوں سے آلودہ نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، یہ آپ کو یعنی کہ منفرد کرتا ہے، بالکل یہ بات منفرد کرتی ہے۔ صحیح صحیح صحیح۔ تو وہاں سے آپ کی بہادری اور شجاعت شروع ہوتی ہے، کیوں نہ ہو کہ رسول اللہ کی آغوش میں آپ نے پلی۔ بالکل کوئی شک۔ تو وہاں سے شجاعت کا اب دور شروع ہوا۔ پھر ہجرت کی رات آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی منصوبہ بندی ہے۔ اب اس قتل گاہ میں رات گزارنا یہ مولا علی کا خاص ہے۔ اللہ اکبر، علم ہونے کے باوجود جی جانتے ہیں کہ حملہ آور ہو رہے ہیں، بالکل، آج جان کا خطرہ ہے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، ہائے ہائے، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا۔ ہائے دو جہاں، یا رسول اللہ آپ کی خاطر تو سب کچھ قربان۔ کیا بات۔ دیکھیں باقی صحابہ بھی چلے گئے، ہجرت کر کے جا چکے ہیں، اب کوئی معاون نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی ظاہری اسباب بچانے والا نہیں، اور مولا علی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان۔ تو مشکل اور کٹھن مرحلے میں مولا علی کی شجاعت نظر آتی ہے۔ تو ہم بجائے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولا علی کے سامنے بڑی سے بڑی مشکل بھی نہیں کھڑی ہو سکتی، اللہ اکبر، واہ، بلکہ آپ کا نام لیا جائے تو مشکلیں ٹلتی ہیں۔ تو ہجرت کی رات آپ کا سونا، وہاں پہ بستر رسول پہ گزارنا، یہ آپ کی بہادری کی ایک اعلیٰ ترین علامت ہے۔ پھر بدر ہے، احد ہے، حنین ہے، جتنی بھی جنگیں ہیں، بالکل۔ بعض جنگوں میں کچھ ایسے بھی مرحلے آتے ہیں کہ جہاں پر کچھ صحابہ میں سراسیمگی پھیل جاتی ہے، لیکن مولا علی اس وقت بھی حیرانی اور ششدری کے عالم میں بھی، جب باقی حیران اور ششدر ہیں، مولا علی ثابت قدم۔ بالکل، اور جو سرکار کے آپ کا ثابت قدم رہنا
یہ آپ کی بہادری کی اعلیٰ ترین مثال ہے. جتنے صحابہ ثابت قدم رہے ان میں سر فہرست مولا علی کی ذات ہے. بے شک. واہ. پھر آپ آ جائیں جو خیبر کا معاملہ ہوا, بالکل حضور نے واضح فرما دیا آج خیبر کا جو قلعہ ہے وہ فتح نہیں ہو رہا, کئی دن گزر گئے, تو حضور نے فرمایا کل میں جھنڈا اسے دوں گا جسے اللہ اور اس کا رسول محبت رکھتے ہیں. سبحان اللہ. جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول بھی محبت رکھتے ہیں, اور اس کے ہاتھوں اللہ فتح دے گا. سبحان اللہ. سب کی خواہش تھی یہ جھنڈا ہمیں مل جائے اور یہ فتح ہمارے ہاتھوں ہو, اور اللہ کا محبوب کامل اور محبوب واسق ہونے کا یہ جو ٹائٹل حضور دے رہے ہیں یہ ہمیں مل جائے. تو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی جو شجاعت اور بہادری ہے وہ خیبر میں ہمیں نظر آتی ہے. تو جب حضور نے طلب فرمایا تو حضور نے پوچھا اے علی آج ان یہودیوں کے ساتھ کیا کرو, اللہ اکبر, ان کے ساتھ کیا معاملہ کرو گے؟ تو مولا علی فرمانے لگے کہ آج تو میں ان کی جو ہے نا لاشیں بچھا دوں گا, اللہ, ان کی میں کھوپڑیاں اڑا دوں گا, واہ واہ, آج ان کا میں خون نچوڑ دوں گا. کیا بات ہے. تو آج یہ مجھ سے نہیں بچیں گے یہودی. اللہ. تو حضور نے فرمایا علی تیرا جذبہ قابل قدر, لیکن یہ ذہن میں رکھ کہ تیرے ذریعے اگر اللہ ایک بندے کو ہدایت دے دے تو یہ دنیا جہان کی ساری نعمتوں پر فائق ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ, زبردست. دنیا کی نعمتیں اس بات کا مقابلہ نہیں کرتی کہ تیرے ذریعے ہدایت مل جائے. واہ. تو ہادی بننا, رہنما بننا, اوروں کے لیے چراغ بن کے زندگی گزارنا, یہ مولا علی کو حضور نے سکھایا اور مولا علی نے کر کے دکھایا. کر کے آپ دیکھتے ہیں خیبر جو فتح ہوا وہاں پر پھر جو بھی معاملات ہوئے مشہور ہیں کہ آپ نے دروازہ جو تھا خیبر کا اس دروازے کے حوالے سے بھی تھوڑا اکھاڑ کر پھینک دیا. تو یہ آپ کی خدا داد صلاحیت تھی. جب وقت کے سب سے بڑے یہودی مرب جو جنگجو تھا اور ان کا وہ سپہ سالار سمجھا جاتا تھا, سب سے بہادر, اس کو اگر مولا علی نے پچھاڑ دیا ہے اور ذوالفقار حیدری نے اس کا کام تمام کیا ہے, تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پوری زندگی شجاعت اور بہادری کے ساتھ گزاری ہے. اور آپ کا جو خلافت لینے کا عمل تھا وہ بھی آپ دیکھیں بڑا دلچسپ ہے. اچھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین شہید ہوتے ہیں, تو مولا علی کے پاس لوگ آئے کہ ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے. واہ. تو آپ نے دروازہ اپنے کمرے کا بند کر لیا, حجرے کا. آپ نے کہا میں نہیں آتا, یہ خلافت تمہیں مبارک ہو, تم جانو تمہارے کام. لیکن انہوں نے کہا نہیں آپ کی ضرورت ہے اس مرحلے میں. تو پھر مولا علی نے فرمایا کہ میں یہاں پر اس بند جگہ بیعت نہیں کروں گا, میں اعلانیہ طور پہ میدان میں آ کے اس کا فیصلہ کروں گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زندگی شجاعت اور بہادری سے استعارہ ہے, اور یہ آپ کی شجاعت اور بہادری تھی اللہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں یزید کے سامنے ڈٹ گئے. اللہ. حق کا آپ نے پرچم بلند کیا اور حق تربیت کا دفاع, حق کی حمایت اور حق کی خاطر جان دینا, یہ اگر مولا علی کے بیٹے کا خاص ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ مولا علی کے بیٹوں میں یہ جذبہ ہے تو آپ کا جذبہ کیا ہوگا. واہ, ان کی بہادری کیا ہوگی. سبحان اللہ. اچھا آگے چلتے ہیں کہ صحابہ کرام کے پاس 20 تلواریں تھی. شروع کا جو بیٹل تھا یعنی کہ جنگ تھی اس میں 6-7 تلواریں, بڑا غربت کا دور تھا. اس کے بعد زرے بھی آئی, گھوڑے بھی آئے, مال تجارت بھی آیا, مال غنیمت بھی آیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی جو تلوار تھی جسے ذوالفقار کہا جاتا ہے, اور عموماً یہ مشہور ہے کہ 2 جو ہے نا اس میں آگے سے شاخیں تھیں, تو وہ کیا آیا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کا کوئی قرآن حدیث میں ذکر آتا ہے کہ وہ آسمان سے وہ تلوار خصوصی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو ملی, کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ویسے بھی جو تھے وہ ایک شجاعت اور بہادری کے ایک علمبردار تھے, اور ان کا اپنا ایک خاصہ تھا اور بہادر تھے. تو ادھر تو بلکہ یہ بھی اس جنگ میں کہا جاتا ہے کہ جو ہے ڈنڈے جو ہے نا توڑے گئے تو ڈنڈوں سے ہی کافروں کے اوپر چلائے گئے, تو وہ جو ہے اس کی ان کی
گردنیں اڑنا شروع ہو گئی ڈنڈوں سے. تو آپ یہ مجھے ذرا تھوڑا سمجھائیں کہ یہ جو ذوالفقار تلوار تھی اس کے حوالے سے کیا حوالہ دیا جاتا ہے قرآن و حدیث میں؟ اس کا کوئی کنسیپٹ تھوڑا سا ہمیں بتا دیا جائے. جہاں تک ذوالفقار حیدری کا تعلق ہے اور شجاعت علی کا تعلق ہے، اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جنگیں جو ہیں وہ ہتھیاروں کی بنیاد پہ نہیں لڑی جاتی. ہتھیار ایک سبب اور وسیلہ ہوتے ہیں. اس ہتھیار کو استعمال کرنے کا جو جذبہ اور قوت ہے وہ بندہ مومن میں ہونی چاہیے. بالکل. شمشیر و سنار جو ہیں، تلوار ہے، یہ آلہ جہاد ضرور ہے. جہاد کا یہ ایک آلہ آپ سمجھ سکتے ہیں، جہاد کرنے کے لیے ایک معاون چیز سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد پر ہی جنگ نہیں لڑی جاتی. اقبال نے کہا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو ہمارے بعض خطبہ یہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید وہ لوہا کوئی عجائب و غرائب میں سے تھا، اوپر سے اترا تھا اور اس کی بنیاد پہ مولا علی جنگیں جیتتے رہے. ایسی بات ہرگز نہیں ہے. مولا علی کے ہاتھ میں چھڑی بھی نہ ہوتی تو پھر بھی آپ کا رعب اور ہیبت دشمن پر طاری تھا. واہ واہ واہ. تو ذوالفقار کی بھی ایک خاصیت ہے، اس کی خاصیت سے کلیتاً انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ تلوار جو مولا علی کے ہاتھوں میں رہی ہے، مولا علی کے ہاتھوں میں جو تلوار استعمال ہوئی اس کی اپنی شان ہے. اس تلوار کے بارے میں آتا ہے بعض روایات میں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وراثت میں ملی تھی، اور بعض روایات ہیں کہ یہ مال غنیمت میں آئی تھی اور مولا علی اس سے جو ہے وہ لڑتے تھے، جنگوں میں اس کو استعمال کرتے تھے. خیبر کے مقام پر یا احد کے جنگ میں آپ نے استعمال کی. تو ذوالفقار تلوار کا نام ہے کہ جس میں دھاریاں تھیں، جس کے بلیڈ پر نشانات تھے، اس وجہ سے اس کو ذوالفقار کہا جاتا ہے، یعنی کہ دھاریوں والی تلوار. تو یقیناً وہ تلوار متبرک ہوئی، مقدس ہوئی مولا علی کے قبضے میں آنے کے بعد، آپ کے ہاتھوں میں لگنے، یعنی کہ اس کی نسبت جب پڑی تو پھر جب نسبت ہوئی تو وہ متبرک ہو گئی، نسبت ہوئی تو وہ عظمت والی ہو گئی. اللہ، وگرنہ پہلے وہ لوہا جو ہے وہ ایک لوہے کی حیثیت ہے جیسے باقی لوہے ہیں. حضور اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے یہ لوہا زمین پر اتارا ہے، اس میں سختی ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہیں. تو ذوالفقار حیدری جو ہے وہ دراصل مولا علی کی شجاعت سے معبر ہے. اللہ اکبر. مولا علی کی شجاعت کا استعارہ ہے، مولا علی کی شجاعت اور بہادری اور قوت کا استعارہ ہے، نہ کہ اس تلوار کے اندر کوئی خاصیت تھی کہ اس کی وجہ سے مولا علی جنگ کرتے تو فتح پاتے، بلکہ یہ مولا علی کا اپنا جذبہ تھا اور قوت تھی، حیدری قوت. واہ. وہ جو کراری ہے وہ اس امت کو درکار. اسد اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کے شیر. مولا علی نے کیا فرمایا؟ انا الذی سمتنی امی حیدر. آپ کا نام تو علی ہے لیکن آپ فرماتے کہ میری ماں مجھے حیدر کہتی تھی. اللہ، کہ میرا شیر آ گیا. کیا بات، یہ میرا شیر ہے، واہ واہ، میرا چیتا بیٹا ہے. تو یہ ماں جو ہے وہ پکارتی تھی اس لیے کہ مولا علی کے آپ نے شجاعت بچپن میں دیکھ لی، آپ کے کردار کو دیکھ لیا، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ لیا، تو وہ پہلی کہتی تھی یہ میرا شیر ہے. وہ جو اپنی ماں کے لیے شیر اور حیدر تھا، آج پوری امت مسلمہ کے لیے حیدر ہے، سبحان اللہ، اور قیامت تک حیدر ہے. دوستان گرامی قدر، حضرت فاطمہ بنت اسد، یعنی کہ ان کا بھی یہی کہنا تھا، اور وہ جو مرحب تھا مفتی صاحب، وہ جو مرحب تھا اس کو بھی اس کی ماں نے سمجھایا تھا کہ فلاں نام کے بندے سے آپ نے یہ بیٹل یعنی کہ جنگ یا لڑائی نہیں کرنی. تو اس نے، اس کی بدبختی تھی، بدقسمتی تھی اور بے ایمانی تھی کہ اس نے پھر بھی اس چیز کو، انا کا مسئلہ لیا اور پھر اس نے اپنے آپ کو دو ٹکڑوں میں تقسیم پایا. اور وہ بھی ملتا ہے کہ آگے چلتے ہیں، وقت بھی مختصر ہے. بہادری کے ساتھ آپ کی برد باری اور اخلاق کے بھی واقعات ملتے ہیں، جیسا کہ کسی جنگ میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک کافر کے اوپر تلوار جو ہی تانی تو اس نے آپ کے چہرے اقدس پر تھوک پھینک دیا تو آپ نے اسے معاف کر دیا.
تو اس کی بھی مثالیں ملتی ہیں. پھر کوئی پہلوان آپ کے لیے لڑنے کے لیے آیا تو کہا جی میں علی سے لڑنا چاہتا ہوں, تو انہوں نے کہا جی پہلے تم مجھ سے لڑو تو پھر علی سے لڑنا. یعنی کہ اپنے آپ کو آج کل اس چیز سے یہ پیغام ملتا ہے مفتی صاحب کی موجودگی میں کہ آج کل لوگ اپنے آپ کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں, اور ایسا پیش کرتے ہیں کہ مطلب عجیب و غریب بن تک کہ اس کے, حالانکہ حضرت علی کے کرم اللہ وجہ کریم کے اندر بہت سارے گیٹس تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے بڑی عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کیا. اس میں کوئی آپ بہادری کے ساتھ ساتھ ان کی بردباری اخلاق کے حوالے سے بھی کوئی بات کریں, اور نوجوانوں کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے علم و حکمت اور شجاعت کے حوالے سے کوئی سبق بھی دے دیں. مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے جو زندگی ہے اس میں بردباری کا جو پہلو ہے وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے. صبر, ہمت, استقلال, اسلام کی خاطر جو آپ نے تکالیف برداشت کی, یہ آپ کی بردباری کی روشن دلیل ہے. اسلام نے بردباری کی اہمیت بتائی ہے, اور مولا علی نے بردباری عملاً کر کے دکھائی ہے. اللہ اکبر. کہ دشمن نیچے قبضے میں ہے اور اس کو اس کی گردن جدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن پھر بھی اس کو چھوڑ دینا, یہ مولا علی کی بردباری. واہ سبحان اللہ. اور آپ دیکھتے ہیں کہ مولا علی کی بردباری میں آپ یہ چیز بھی مد نظر رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو خود حضور کے وصال کے بعد چاہتا ہو کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے, لیکن ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کو بھی خلیفہ ہونا چاہیے. لیکن آپ کی یہ بردباری تھی کہ آپ نے ہوتے ہوئے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خلافت تفویض ہونے دی, حضرت عمر کو خلیفہ مانا, حضرت عثمان غنی کو خلیفہ مانا, اور آپ اسلام کی خدمت پر معمول رہے. آپ نے کبھی مطالبہ ہی نہیں کیا کہ یہ خلافت ہمیں دی جائے, یہ سیٹ ہمیں دی جائے, ہمارے اوپر کیوں بٹھایا گیا ان کو. یعنی یہ مولا علی کی ایک بردباری, تحمل اور صبر کی آپ مثال کہہ سکتے ہیں کہ ایسے ماحول میں آپ نے پورے استقلال کے ساتھ رسول اللہ کے دین کا پہرا دیا ہے, اور انتہائی بردباری کے ساتھ, نرم مزاجی کے ساتھ پھر امت کو جوڑا ہے, ہر مقام پر مات پر جوڑا ہے. اور یہ جو بردباری تھی مولا علی کی, اس کا مظہر امام حسن کی ذات نظر آتی ہے. بالکل کوئی شک کہ امام حسن خلیفۃ المسلمین بن چکے ہیں, اس کے باوجود آپ جا کے دوسرے فریق سے صلح کر رہے ہیں اور حکومت اور خلافت ان کے حوالے کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں مولا علی کی بہادری اور قوت اور شجاعت کا مظہر امام حسین ہے, اور مولا علی کی بردباری کا مظہر ہمیں امام حسن کی ذات نظر آتی ہے. واہ واہ سبحان جنہوں نے امت کو جوڑ دیا اور صلح کا ایک پیغام اور محبت کا پیغام رکھ دیا. تو یہ بھی مولا علی کی وراثت تھی بردباری کی جو امام حسن کو نصیب. ناظرین, اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اس معاشرے میں ابھی جو فتنوں کا دور ہے, اس میں امن, پیار اور اخلاق کا درس دینا چاہیے, نہ کہ فرقہ واریت کو پھیلانا چاہیے. پیار, محبت, اخلاق. آخر میں علامہ صاحب, مفتی صاحب, یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک قول ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار, یہ کسی حدیث میں ہے, تاریخی پس منظر اس کا کیا ہے, اس قول کی حقیقت کیا ہے, اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں اور ہم پروگرام کے اختتام کی طرف جائیں. ایک ہے کسی چیز کا سند کے ساتھ ثابت ہونا, ٹھیک ہے, اور ایک ہے اس قول کا درست ہونا. صحیح. تو معنی طور پر تو یہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار بالکل درست ہے. صحیح. مولا علی کی شجاعت دیکھیں, آپ کی جہاد کی کاوشوں کو دیکھیں, غزوات و سرایا میں آپ کا کردار دیکھیں, دشمنان دین کے ساتھ جو آپ نے جنگیں لڑی ان چیزوں کو دیکھیں. تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھیں تو یہ ایک جملہ مولا علی کی پوری زندگی کو بیان کر دیتا ہے. اللہ اکبر. واہ. لا فتح, کوئی جوان نہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ پہلی دعوت میں تو اور کوئی جوان ہمیں نظر نہیں آ رہا. ہاں بالکل. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سامنے ہمیں دیکھیں, جب حضور کی لخت جگر کے نکاح کا معاملہ آیا تو وہاں بھی لا فتح علی, مولا علی نظر آ رہے ہیں. کیا بات ہے, کیا. تو معنی طور پر دیکھا جائے تو یہ جملہ مولا علی کی ذات اور شخصیت اور آپ کے کردار کی غمازی کرتا ہے. واہ بالکل. سند سے ثابت ہو یا نہ ہو, اس سے ہمیں غرض نہیں. فضیلت مولا علی کی وہ ہمیں سر و چشم سے قبول ہے. واہ واہ واہ. اچھا, آخر میں چلتے ہیں ناظرین, سوالات بہت سارے ہیں, وقت مختصر ہے,
اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آپ کو ہر ایک پہلو سے الگ کرتی ہیں، لیکن اسی پر اکتفا کریں گے۔ آخر میں مفتی صاحب میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ یہ جو نہج البلاغہ بک ہے اس کے کافی سارے اقوال مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے ساتھ ٹچ ہوئے ہیں، بہت سارے اقوال ہیں، تو اس میں اہل سنت والجماعت کا کیا وہ کیا ہے وہ طریق، اور اس کے اقوال کا کیا کچھ مستند حوالہ جات سے ملتی ہیں چیزیں؟ دیکھیں، کتابوں کا جو معاملہ ہے وہ ایک علمی نصاب کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگرچہ نہج البلاغہ جو وہ اہل سنت کے مصادر میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، سیاہ اہل سنت میں شامل نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کتاب کا تعلق مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات کے ساتھ ہے، اس لیے ہم اس کتاب کو نہ کلیتاً رد کر سکتے ہیں، صحیح، نہ من حیث المجموع اس کو قبول کرتے ہیں۔ صحیح، اس میں جو روایات اہل سنت کے مصادر کے مطابق ہیں وہ ہمیں تسلیم ہیں اور ان کو ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن جو روایات ہے از قسم مشاجرات یا کسی کی تنقیص پر مبنی یا اسلام کے بنیادی جو رولز ہیں، اصول و قواعد ہیں، ان سے مخالف ہیں یا اہل سنت کے مجموعی نظریات کے مخالف ہیں، تو ہم ان روایات کو تسلیم نہیں کرتے۔ الغرض ہمارے پاس اہل سنت کے مولا علی کے اقوال آپ سے مروی احادیث بخاری میں بھی ہیں، مسلم میں بھی ہیں، سیاستہ میں ہیں، مسند امام احمد بن حنبل میں باقاعدہ ایک باب قائم کیا گیا کہ وہ احادیث جو حضرت علی سے روایت ہے، حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ اہل سنت کے ہاں موجود ہیں، آپ کے اقوال ملفوظات حجت سمجھے جاتے ہیں، اہل سنت کے مصادر میں آپ کو خاص مقام دیا گیا، آپ حجت ہیں، آپ کے قضاء کے فیصلے نافذ ہیں۔ تو اہل سنت کے ہاں وہ روایات نہج البلاغہ کی بطور شاہد بطور معاون قبول کی جائیں گی جو ہماری روایات سے مطابقت رکھتی ہیں، اگرچہ اس کتاب کا کوئی سر و پیر نہیں ہے، اس کی کوئی سند بھی نہیں ملتی، بعد میں وہ ایک مخصوص فرقے کی طرف سے لانچ کی گئی کتاب ہے، تو ہم اس کا بھی ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن وہی روایات ہم تسلیم کرتے ہیں جو اہل سنت کے مصادر میں جن کی گنجائش موجود ہے۔ صحیح مفتی صاحب، ونس اگین آپ کا بہت شکریہ، وقت آپ نے نکالا۔ ایک ساتھ پیغام بھی میں بھی چھوڑوں گا مفتی صاحب بھی آج کے اس پلیٹ فارم سے، کہ ان ساری چیزوں سے یہ ایک تو میں یہ کہوں گا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر بندہ تقریباً مفتی کی سیٹ پر برجمان ہے، بیٹھا ہوا ہے اور عجیب و غریب چیزوں کو شیئر کرتا ہے بغیر تصدیق کے، سند کے اور تحقیق کے۔ تو اس میں یہ دیکھیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے قول ہر روز کوئی نہ کوئی بندہ کوئی نہ کوئی قول کو جو وہ فارورڈ کر رہا ہوتا ہے بے تحاشا، مطلب ہزاروں کی تعداد میں۔ آپ دیکھیں سنیپ چیٹ کے اوپر دیکھیں، اگر آپ ہر فیس بک کے اوپر دیکھیں، آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھیں، شارٹس میں دیکھیں، پھر اسی طرح ٹک ٹاک پر دیکھیں، تو بہت سارے سافٹ ویئر پر ڈیلی بیسس پر لوگ سٹیٹس بھی لگاتے ہیں بغیر تصدیق کے۔ تو وہ آپ لوگ کم از کم تھوڑا سا مطالعہ کر لیں، دیکھ لیں، چیک کر لیں کہ آیا اس حدیث میں یہ کسی حدیث کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے، قول نہیں ہو رہا یا ہوائی ہے۔ زیادہ تر لوگوں نے اپنی مرضی کے من مرضی کے قول بنا کر کسی کے ساتھ میں کوئی ناراضگی ہے تو حضرت علی کا قول جناب اس کو بھیج دیتا ہے بھئی یہ صحابہ ہوگا تیرا حشر والے دن۔ تو یہ اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کریں۔ اور آپ ہمارے اس پلیٹ فارم سے آج کی اس نشست کے حوالے سے کیا پیغام مفتی صاحب دیں گے؟ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے اور یہی پیغام دوں گا کہ دین اور دینی جو شاعر ہیں تعلیمات ان کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ صحیح۔ مولا علی کی وہ زندگی کا اہم سبق ہے کہ جب ذاتیات کی بات آئی تو اس کو چھوڑ دیا، بالکل۔ تو ذاتیات میں آپ جو ہے نا دین کو استعمال مت کریں کہ اسلام کا ٹچ دے کے آپ ذاتی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اور کسی کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کریں، یہ مولا علی کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اللہ میں عمل کی ضرورت۔ جزاک اللہ جی۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ پروگرام ادھر تک ہی تھا اور مفتی صاحب نے بڑی لطیف نقاط پر شارٹ کٹ اور معیاری گفتگو فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید ترقی اور خیر و برکت عطا فرمائے۔ ان کے والد گرامی کا ذکر نہ کیا جائے تو وہ میرے خیال میں یہ غیر مناسب ہے۔
حضرت علامہ مولانا مولا بخش صاحب بڑی جلیل القدر قسم کے شخصیت تھے، بڑے جید عالم دین تھے، میرے ساتھ بڑا ان کا اچھا تعلق تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس رمضان کے صدقے اور اس جمعۃ المبارک کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ بڑی خدمت خلق کی انہوں نے عوام کی، اسی طریقے کو اسی طریق کو لے کر کے مفتی صاحب بھی چل رہے ہیں، انہی کی نقش قدم پر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے جی، اور ہمارے قلوب و اذہان کو اسی طریقے سے آپ منور کرتے جائے، علم دین آپ پھیلاتے جائے اور لوگوں کی خیر کی طرف بلاتے جائے۔ ہمارے اس پروگرام کا دورانیہ ختم ہو چکا ہے، اور ہم انشاءاللہ کل ایک نئے علماء کرام کے ساتھ، نئے نعت خوانوں کے ساتھ، نئی قرآن حضرات کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ 2 اقساط ہماری رہ گئی ہیں باقی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔